محبت میں شرک، محبت میں چوتھی قسم ہے محبت میں شرک. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ محبت جو ہے وہ 3-4 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا. نمبر 2 جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اس سے محبت کرنا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اس سے محبت کرنا. نمبر 3 اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی ہے، غریب ہے، فقیر ہے نا، بدحال ہے، بے حال ہے، دیکھنے میں بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد اس کے کپڑے میں جگہ جگہ داغ اور دھبے بھی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہے. تو ہم اور آپ اس سے محبت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اس کی حالت کو یا اس کے کپڑے چونکہ اجلے نہیں ہیں یا بہت صاف ستھرے نہیں ہیں، اس بنیاد پہ ہم اس سے کراہیت یا اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہاں، کراہیت کا مطلب یہ اگر ہے کہ بھئی پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو آپ تھوڑی سی دوری اختیار کر رہے ہیں، یہ برا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا کہ تمام لوگ، تمام بالغ، تمام آدمی، ہر انسان جو جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہو اس کے لیے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے پہنے، دھلے دھلے صاف ستھرے کپڑے پہنے. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے پسینے کے بدبو سے کراہیت محسوس نہ ہو. تو کراہیت ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس سے بغض نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ایمان سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کی صفائی نہیں کر پا رہا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے نا. ایک مزدور آدمی، اس کی مجبوری ہے کہ وہ مٹی اس کے کپڑے میں لگے، یہ اس کی مجبوری ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کی غربت کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کی حالت ابتری کو دیکھتے ہوئے آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. چوتھی قسم یہ ہے کہ المحبت مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت پیرلر طریقے سے کرنا، یعنی یکساں طور پر، ہے نا. جتنی محبت آپ اللہ سے کر رہے ہیں اتنی محبت کسی اور سے کرنا. آپ کہو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھیے ذرا. ہم اور آپ اللہ کی محبت میں ہر شے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، یہ مطلوب ہے. بھائی اگر ضرورت پڑی جان دینے کی تو جان دیں گے، اور مال قربان کرنے کی تو مال قربان کریں گے. ایسی محبت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. ایسی محبت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. بیوی کی محبت الگ شے ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ من قتل دون اہلی فہو شہید. جو انسان اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، شہید قتل کیا گیا، تو وہ شہید ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دیکھو اہل و عیال، بال بچے، یہ تمام کے تمام ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہوئے گویا کہ ہم نے ان کے لیے جان دے دیا. بالکل غلط. ہم نے ان کے لیے جان نہیں دیا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرو. تو ہم یہاں پہ بھی جب جان دے رہے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے جو جان دے رہے ہیں، وہ اصل میں ہم اس کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے اتباع میں جان دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ بھئی ان کی حفاظت کرتے ہوئے آپ جان دے سکتے ہیں تو ہم جان نہیں دیتے، ہم ہر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے. لٹیرا آتا مال لوٹ کے چلا جاتا، ایک دشمن آتا بیوی کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا، ہم نہیں جان دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اللہ کا اگر حکم نہیں ہوتا تو نہیں دیتے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں پابند بنایا، اپنی بیوی کی حفاظت کرو، بچوں کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو. اس کے لیے اگر تم قتل بھی ہو جاتے ہو تو پھر تم شہید کہلاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ تو محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ سے جس درجے کی محبت ہم اور آپ کرتے ہیں اس درجے کی محبت کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ارے آپ کہو تو میں جان دے دوں. بالکل بھی نہیں، یہ غلط بات ہے. آپ کسی انسان کے کہنے پہ جان نہیں دے سکتے.
یہ اللہ کی امانت ہے. ہاں اللہ کہے گا. اگر وہ راستہ ہے, مثال کے طور پر جہاد ہے, تو جہاد کے لیے ہمیں اور آپ کو کون آگے بڑھائے گا؟ امیر آگے بڑھائیں گے نا. تو حکم کس کا ہوا؟ گویا کہ امیر کا حکم ہوا. اب ہم اور آپ شہید ہو گئے تو کیا کہیں گے؟ امیر نے کہا اس لیے ہم شہید ہو گئے؟ نہیں, جہاد کا اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. امیر کی تابعداری کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. امیر کو کس نے اس بات کا فریضہ سونپا کہ تمہیں تمام امت محمدیہ کی رہنمائی کرنی ہے, جہاد کا معاملہ ہو تب بھی تمہیں اس کے تمام قسم کے اسٹریٹجی اور پلاننگ تیار کرنی ہے, اور اس کے تحت تمہاری تابعداری تمام لوگوں کے اوپر ضروری ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو تب من جملہ طور پر کس کا حکم ہوا؟ اللہ کا ہوا. ٹھیک ہے, گویا کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت ہی اپنی جان دے سکتے ہیں.